پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دینا کسی کو ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جو انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے نا، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا اور نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آئی ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتی۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب، وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا، وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو نا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا ہے کہ اللہ سب سے بلند ہے، تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔
پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائے۔ اللہ سے مانگے، سب مانگے، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگے۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کریں کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی دے۔ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کیا بہتر ہے، تو جو جانتا ہے صرف اسی کا دامن تھامے رکھیں، اس کی رضا مانگے، جو وہ دے اسی پر راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکے تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔